صحافی حضرات اور خواتین، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے آئے ہوئے تمام دوستوں، آپ سب کو خوش آمدید اور ایک دفعہ آپ کا شکریہ کہ آپ ہماری ریکویسٹ پہ ایک دفعہ پھر یہاں تشریف لائیں۔ آج آپ کو یہاں زحمت دینے کی جو وجہ ہے وہ یہ کہ مایوسی کے اس سیاہ دھندلے بادلوں میں ایم کیو ایم نے امید کی ایک شمع جلائی ہے، اور اس شمع کی روشنی جو کراچی میں سے شروع ہو کر پورے پاکستان کے کونے کونے میں انشاءاللہ تعالی اسے جانا ہے۔ میں ذکر کر رہا ہوں گزشتہ روز 28 تاریخ کو 28 جولائی کو شاندار یوتھ کنونشن ایم کیو ایم نے پاکستان کی تاریخ میں جو نوجوانوں، صرف نوجوانوں اور اسپیسیفک صرف نوجوانوں کے حوالے سے کسی بھی بڑے اجتماع سے بڑا اجتماع تھا، اور کراچی کے نوجوانوں جس میں تمام رنگ نسل زبان مسلک مذہب کے ماننے والے سارے لوگ تھے، رنگ نسل مذہب پارٹیز کی سیاست کی تفریق سے بالاتر ہو کر نوجوانوں نے، بچے بچیوں نے شرکت کی، اور اتنے بھرپور انداز میں شرکت کی، اتنی بڑی تعداد میں شرکت کی کہ تمام انتظامات جو ایکسپیکٹڈ تھے وہ کم پڑ گئے۔ ہم ایک وقت کے بعد پنڈال میں لوگوں کو نہیں داخل کروا سکے، اور تمام ایکسپو سینٹر کی سراؤنڈنگ کی تمام سڑکیں، پورا ایکسپو سینٹر، اور آپ سب لوگ گواہ ہیں کہ یہ سب چیزیں جو ہے وہ اوور کراؤڈڈ ہو گئیں۔ اتنی بڑی تعداد کراچی کے نوجوانوں نے اتنی بڑی تعداد میں شرکت کی، تو میں اس میں پارٹیسپیٹ کرنے والے تمام نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتی ہے ایم کیو ایم، ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہے، اور ان کے اس پارٹیسپیشن کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ ہم نے خاص طور پر اس کو سیاسی نوعیت کا کنونشن نہیں رکھا تھا، ہم نے اس کو انٹریکٹیو اور مفید بنانے کی حتی الامکان کوشش کی، اور الحمدللہ ہم اس میں کامیاب ہوئے۔ ہمارا یہ ون ٹائم ایک دفعہ کا کانٹیکٹ نہیں ہوا، ایک دفعہ کا رشتہ قائم نہیں ہوا کہ آئے، بات سنی اور چلے گئے، بلکہ ہم نے ہمیشہ کے لیے ان کو انگیج کیا ہے، بغیر رنگ نسل زبان مسلک کی تفریق کے، نہ کہ صرف ان کو جو کہ فزیکلی وہاں آئے تھے، بلکہ ان تمام پاکستانیوں کو جو دنیا بھر میں اور پاکستان بھر میں اور سندھ بھر میں جہاں اور کراچی میں ایون کے جہاں بیٹھے ہوئے جو نہیں آئے تھے، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے لائیو، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے لائیو جو ہے، بلکہ ملینز میں کہوں گا، ملین جو ہمارے پاس نمبرز ہیں، سوشل میڈیا کی درجنوں سے زائد سائٹس پہ جا کر ملینز کی تعداد میں نوجوانوں نے، لوگوں نے ہمارے اس تمام پروگرام کو دیکھا ہے اور اس سے مستفید ہوئے ہیں، اور جن کو یہ سب کچھ جن کی نظر سے ساری چیزیں گزری ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس میں ہم نے لوگوں کو بزنسز کرنے کا طریقہ کار سکھایا ہے، ان کو گائیڈنس دی ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی 14 اگست کو ایک ایسا ٹیوٹوریل جو ہے وہ ہم ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں، ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں کہ جو اس وقت تمام دنیا بھر میں کی ویب سائٹس پہ پیسوں سے اویلیبل ہے، وہ فری آف کاسٹ ہوگا، جس سے ہم گھر بیٹھے نوجوانوں کو، بچے بچیوں کو یہ موقع فراہم کریں گے کہ وہ حکومت کی طرف صرف دیکھنے کے بجائے، سرکاری نوکریوں کے حصول کا آسرا اور انتظار کرنے کے بجائے، وہ خود سے وہ نوکری لینے والوں کے بجائے نوکری دینے والے بنے، وہ جاب ڈھونڈنے والوں کے بجائے وہ جاب دینے والے بنے، وہ چھوٹا بزنس شروع کریں۔ کیسے بزنس شروع کرنا ہے، کہاں سے کرنا ہے، کتنی انویسٹمنٹ چاہیے، غریب سے غریب انسان بھی وہ کام کر سکتا ہے، اور اس کو گرو کیسے کرنا ہے، اس کا سارا طریقہ کار، اس کی ساری مارکیٹنگ، کہاں سے چیزیں لینی ہیں، کہاں چیزیں بیچنی ہیں،
کیا طریقہ کار ہوگا؟ آج کی اس دنیا میں آپ کو اگر آپ کوئی دکان کھولنا چاہتے ہیں تو آپ کو فزیکل دکان کھول کر اس کے کرایہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بجلی کے بل کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی جو ہے وہ اس کے اوور ہیڈز دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر ہی آپ جو ہے وہ آن لائن ای کامرس کے کانسیپٹ کے ذریعے آپ اپنے پاس اس جگہ کو اس کاسٹ کے بغیر آپ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں، آپ اپنی آمدنی کا ذریعہ جو ہے وہ بن سکتے ہیں، لوگوں کو امپلائی رکھ سکتے ہیں۔ آج کے اس جدید دور میں جو کہ دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، اس دور میں صرف ہمیں اپنے ملک کی باؤنڈریز کے اندر ہی جاب اپورچونیٹیز کو نہیں دیکھنا، بلکہ پوری دنیا ہمارے لیے مارکیٹ ہے، پوری دنیا ہمارے لیے مارکیٹ ہے، اور ہم یہاں سے بیٹھ کر اس ہیومن ریسورسز کو ہیومن کیپٹل میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ ایم کیو ایم نے ریسرچ بیس ماہرین کی تمام جو ماہر لوگ ہیں ان کے تمام سیٹ اپ کو لے کر، ان کی تمام رائے لے کر، اور ان کے ذریعے ان تمام چیزوں کو ڈیوائز کیا ہے، اس کو بنایا ہے اور اپنے نوجوانوں کے لیے پیش کیا ہے، اور اس کو بہت زیادہ اچھی طریقے سے اس کو ریسیو کیا گیا، اور پھر ہم نے ان کے ساتھ ساتھ ان کو مدد دینے کے لیے، ان کو کوئی کنفیوژن ہو، کوئی بات ہو، ہم نے 1117866021 کا یہ جو نمبر ہے، جو کہ راؤنڈ دی کلاک 7 days in a week 24 hours یہ آپریشنل ہے، یہاں پر ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر پروفیشنلز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو مدد دینے کے لیے تمام یہ اسسٹنس بھی ہم نے پرووائڈ کیے۔ تو میں تمام شرکت کرنے والوں کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ان کے والدین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ایم کیو ایم کے اوپر اعتماد کیا، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیجا وہاں پر، والدین لے کر آئے، خود باہر رہے، اور بچے اندر آئے، نوجوان اندر آئے، بچے بچیاں اتنی بڑی تعداد میں، اور اس میں اس سارے پروگرام کو لوگوں نے جو تقریباً 4 گھنٹے سے زائد جو ہے تقریباً جو ہے وہ رہا اس گرمی میں، اور اس بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اس مایوسی کے دلدل میں ہم نے پاکستانیوں کو امید کی کرن دی ہے، کسی کو اب مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم آؤٹ آف باکس سولوشن جو ہے وہ ہم نے دیا ہے، اور گورنمنٹ کی اگر پاکستان کی ریاست اور گورنمنٹ اس وقت جو ہے وہ مشکل میں ہے، اگر اکانومک کنڈیشن ان کی ٹھیک نہیں ہے، تو ہمیں ان سے آسرا لگائے بغیر ہم دنیا سے کنیکٹ ہو جائیں، ہم وہ کام شروع کر دیں کہ جو کام ہم کر سکتے ہیں اور جس میں اس سے زیادہ پیسہ ہے، جس میں گورنمنٹ کی جاب سے زیادہ پیسہ ہے۔ اگر کوٹا سسٹم ہمارا ختم نہیں ہو رہا ہے یہاں پر، تو اس کوٹا سسٹم کے اوپر رونے گانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ہم نے نوجوانوں کو یہ بھی تربیت دی ہے، یہ بھی تعلیم دی ہے کہ وہ لیڈروں کی شناخت اور پہچان کیسے کریں، اور اس کو ہم نے ایک ایسا کلیہ بتایا کہ وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا، لیڈر انسان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اپنا مینول بھی ساتھ بھیجا ہے، اور وہ ہے قرآن، اللہ کی کتاب۔ اس میں انسان ہر رول کا ذکر ہے، ہر کوئی اپنے رول کو وہاں ڈھونڈے، اور اللہ تعالیٰ نے لیڈروں کے بارے میں بار بار اشارہ دیا ہے کہ لیڈر بد کردار نہیں ہو سکتا، اگر کوئی بد کردار ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیڈر نہیں ہو سکتا۔ تو اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ساتھ ایسے واقعات کو، جس کو ہزاروں سال گزر چکے ہیں، ان چھوٹے چھوٹے واقعات کو درج کر کے تا قیامت تک محفوظ کر دیا قرآن میں، جس سے یہ پتہ چلتی ہے بات کہ کتنا چھوٹا واقعہ ہے، لیکن رب جو ہے اس کو کتنی اہمیت دے کر تا قیامت کے انسانوں کو وہ جاننا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے، اور اس کا ہم جیسے طفل مکتب یہی اس کا پیغام لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اس کی بہت ساری کیریکٹرسٹکس ہیں، لیکن ایک کیریکٹرسٹک ہے کہ آپ تمام اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو دیکھیں گے کہ بدترین جاہلیت کے دور میں وہ آئے، لیکن ان کے دامن پہ کوئی ایک داغ جو ہے وہ اللہ نے نہیں لگنے دیا، ان کے کردار پہ کوئی داغ نہیں لگنے دیا۔ تو پتہ، اور وہ تمام پیغمبران جو ہے وہ اپنے اپنے زمانے کے لیڈر ہوا کرتے تھے، دائی ہوا کرتے تھے، دعوت دینے والے ہوا کرتے تھے، فالو کروانے والے ہوتے تھے۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے نظریے پہ لوگوں کو فالو کرواتا ہے، اور جو اپنے نظریے پہ لوگوں کو چاہتا ہے کہ وہ فالو کریں، اس کے پاس جو ہے وہ بد کردار ہونے کا آپشن نہیں ہوتا۔ ہم نے آئے ہوئے پاکستان کے نوجوانوں کو یہ ایک بہت مشکل کام ہے، ہم نے یہ کلیہ بھی انہیں دے کر بھیجا۔ زندگی میں کسی بھی پارٹی کے ہوں، کسی بھی نسل کے ہوں، جب ان کو اس مرحلے سے گزرنا پڑے کہ ان کو لیڈر کی شناخت کرنی ہو، وہ کچھ نہ دیکھیں، صرف اور صرف جو ہے وہ ایک پیمانہ چیک کر لیں،
اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی زندگی میں ناکام نہیں ہوں گے۔ پاکستان کے حالات اچھے نہیں ہیں، سب کو پتہ ہے۔ آئی پی پیز والا معاملہ ہم نے اٹھایا ہوا ہے، سب کو پتہ ہے۔ آئی پی پیز والے معاملے میں ہماری کوشش ہے کہ ہماری وزیر اعظم سے کوئی میٹنگ ہو جائے۔ آج کل پرسوں میں خالد مقبول صدیقی صاحب واپس آ گئے ہیں، چیئرمین واپس اسلام لندن سے اپنے علاج کے بعد۔ ہمیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم 2-3 دنوں میں ہماری وزیر اعظم سے اس حوالے سے میٹنگ ہو جائے گی۔ ہم نے اپنی بات آلریڈی پہنچائی ہوئی ہے۔ آئی پی پیز کا مسئلہ حل کیے بغیر پاکستان میں اکانومی کو یہ لگا ہوا جو زخم ہے اس کو بھرے بغیر، اس کی بلیڈنگ روکے بغیر پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ نہیں پنپ سکتی، پاکستان کے لوگ خوشحال نہیں ہو سکتے۔ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو نعوذ باللہ کوئی قرآن پہ لکھی ہوئی آیت ہے اور یہ کوئی اس میں تو رد و بدل ہو ہی نہیں سکتا، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہمیں طریقہ کار نکالنا ہے۔ اگر یہ رد و بدل نہیں ہو سکتا تو پاکستان کی اکانومی کو پھر آپ ٹھیک نہیں کر سکتے، یہ لکھ لیں کہیں پر۔ اس کو اگر آپ ٹھیک نہیں کر سکتے، اور اس کے طریقہ کار ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ سوورن گارنٹی ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ جو ہے وہ جا کر آپ نے فورن جو آپ نے ایگریمنٹس کر رکھے ہیں، اس کا طریقہ کار ہے۔ لوکلس اور گورنمنٹ کے ملا کے 80%، 70% جو ہے وہ آئی پی پیز ہیں، ان کا مسئلہ لوکلی بیٹھ کے بٹھا کر حل کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر جو انٹرنیشنل بھی ایگریمنٹس ہوئے ہوئے ہیں، ان کمپنیز اس ممالک سے بات کر کے انہیں بھی راضی کیا جا سکتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ جا کر کورٹ میں کیس لڑیں وہاں پر، میں کہہ رہا ہوں کہ ایمیکیبلی بٹھا کر اپنے حالات بتا کر ان کو صحیح کی جا سکتی ہے بات۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو خاکم بدن پاکستان کو نقصان پہنچ چکا ہے اور پہنچے گا نقصان، اور اس وقت ملک میں ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ مزید جو ہے وہ افراتفری سے اور جو ہے وہ گزرے۔ تو آج آپ کو یہاں پر مدعو کرنے کا مقصد جو ہے وہ ایک تو تمام نوجوانوں کا شکریہ ادا کرنا تھا، اور ایم کیو ایم پہ اعتماد کرنے جو کراچی والوں نے، کراچی کے نوجوانوں نے کیا ہے، میں اس پہ جو ہے وہ شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہاں پہ کالوں کی لائن لگی ہوئی ہے، تانتے بندے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کو الحمدللہ ایک نئی امید کی کرن ملی ہے۔ دوسری بات ہے کہ 1 اگست 11:30 بجے باغ ابن قاسم سے ایم کیو ایم پاکستان ملک کی لیول پہ، نیشنل لیول پر، کراچی سے شروع کر کے لیکن پورے نیشنل لیول پر گرین پاکستان، گرین کراچی، گرین حیدرآباد پلانٹیشن مہم کا آغاز کرنے جا رہی ہے۔ آج کے اس گلوبل وارمنگ کے زمانے میں ہمیں پتہ ہے کہ جو ہے وہ پودے پلانٹیشن کی کیا اہمیت ہے۔ ہر انسان کو 8 درخت لگانا ہے اپنی زندگی میں، 8 درخت۔ ہر انسان اپنی زندگی میں، ایوریج زندگی میں 8 درختوں کے آکسیجن کو وہ کنزیوم کرتا ہے۔ تو 8 درخت تو ہر انسان نے لگانے ہیں۔ یہ ہم ایجوکیٹ بھی کر رہے ہیں لوگوں کو اور موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم نے کوئی اس کی کلوزنگ ڈیٹ نہیں رکھی۔ اس کی انوگریشن جو ہے وہ 1 اگست سے ہو جائے گی، اور یہ ہمارے ایم پی ایز کے انڈر میں، تمام ہمارے جو پارٹی کا سیٹ اپ ہے اس کے انڈر میں، اس کے ساتھ مل کر جو ہے وہ یہ ایک لانگ ٹرم یہ ایک کیمپین ہے۔ میں تمام این جی اوز سے، میں تمام کلائمیٹ چینج کے اداروں سے، میں تمام گورنمنٹ کے اداروں سے، میں تمام ڈگنیٹریز سے، میں تمام سوشل میڈیا کے لوگوں سے، میں تمام یوٹیوبر سے، میں تمام بزنس کمیونٹی کے لوگوں سے، میں تمام مارکیٹ والوں سے، برادری والوں سے، اور ایک انسان جو اس شہر میں رہتا ہے، جو حیدرآباد میں رہتا ہے، جو سندھ کے تمام اور دوسرے شہروں میں رہتا ہے، اور جو پاکستان میں رہتا ہے، ہم یہ کانسیپٹ دے رہے ہیں۔ آپ اپنے علاقوں میں اسی کانسیپٹ کے ذریعے، ہمیں اپنے نام کی ضرورت نہیں ہے، شروع ہو جائیں پلانٹیشن، پودے لگانا شروع ہو جائیں۔ لیکن پودے لگانے سے پہلے یہ ضرور نالج حاصل کر لیں کہ آپ کی جو زمین ہے، سوائل ہے، وہاں پر کون سا پودا جو ہے وہ قابل قبول ہے، کیونکہ ہر زمین پہ ہر پودا نہیں لگ سکتا۔ ہمیں لوکل پودوں پہ جانا ہے، لوکل پلانٹیشن پہ جانا ہے۔ ماہرین کے پاس اس کی پوری لسٹ ہے۔ ایم کیو ایم جو وہ کوشش کرے گی کہ جہاں جہاں کی وہ ڈیٹیلز سوشل میڈیا پہ، ویب سائٹ پہ ڈال سکتی ہے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے، یہ آگاہی بھی ہم دیں گے۔ یونیورسٹی آف کراچی کا پورا جو ڈپارٹمنٹ ہے، ان کے جو تمام پی ایچ ڈیز ہیں، ان کے پاس پوری جو ہے سوائل ٹیسٹنگ ہے، پوری کراچی کی اور جگہوں کی بھی، کہ کہاں پہ کون سا پودا ایکسیپٹیبل ہے۔ تو ہمیں صحیح جگہ پہ صحیح پودا لگانا ہے۔ ہمیں کوئی سا بھی پودا اٹھا کر کہیں نہیں لگا سکتے، کیونکہ آپ کی محنت ضائع نہ ہو۔ تو اس کی پوری ایجوکیشن، اس کی بیسک سی ایجوکیشن لے کر اس والی مہم میں ہمیں حصہ دار بننا ہے۔ آپ حضرات کا خواتین، بارش ہونے والی ہیں، صفائی تو ہوئی نہیں ہے، اور لوگ ایک دن میں 5 بچے جو ہے وہ گٹر میں گر جاتے ہیں، اور دنیا چاند پر جا رہی ہے، اور ہمارے پاس یہی خبر آتی ہے کہ کراچی میں جو ہے وہ گٹر میں کا ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ بچے گر گئے۔ ابھی ملیر کے علاقے میں ایک مین ہول میں 5 بچے اکٹھے گر گئے،
اور 2 سے 3 بچوں کی جو ہے وہ جان چلی گئی، دو بچوں کو بچا لیا گیا، نکال لیا گیا، اور یہ روز کا واقعہ ہے۔ نالوں کی صفائی نہیں ہوئی، اور اب تو نالوں کی صفائی کا زمانہ نہیں ہے، کیونکہ نالوں کی صفائی بارش کے دوران نہیں ہو سکتی، نالوں کی صفائی بارش کے سے پہلے ہوتی ہے، 4 مہینے پہلے ہوتی ہے، جب جنگ کی تیاری جنگ کے دوران نہیں ہوتی، جنگ کی تیاری جنگ سے امن کے دور میں ہوتی ہے۔ بارشوں کی صفائی، نالوں کی صفائی ہمارے زمانے میں 4 مہینے پہلے ہو چکی ہوتی تھی، اور یہی کراچی تھا، ہمارے پاس پروونشل گورنمنٹ نہیں تھی۔ آج تو جو لوکل گورنمنٹ اس کے پاس پروونشل گورنمنٹ بھی ہے، تو ہم کسی کی ذات پر کرٹیسائز نہیں کر رہے، ان کی گورننس کو ہم جو ہے وہ اپنی گائیڈنس دے رہے ہیں کہ یہ گورننس جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کی جو گورننس ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو میئر ہیں وہ 3 سال تک، وہ 2 سے 3 سال تک وہ ایڈمنسٹریٹر بھی رہے، تو دوسرا سال تو ان کو چل رہا ہے، 2 سال یہ، 2 سال پہلے والے، 4 سالوں میں تو جس بندے کے پاس پاور ہو شہر کی، تو 4 سالوں میں آپ، ہمارے دور میں شہر کیا بن گیا تھا، دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل ہو گیا تھا۔ ابھی رینکنگ آئی ہے کراچی کی کہ دنیا کی 4 بدترین انسانوں کے رہنے کی کراچی جو ہے وہ جگہ بن گئی ہے، اور سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو تو کراچی جو ہے وہ دنیا کے 2nd جو ہے وہ ڈینجرس شہر میں شامل ہو گیا۔ باقاعدہ دنیا میں تمام ایمبیسیز نے اپنی ٹریول ایڈوائزری جاری کی ہے کہ بھائی کراچی دنیا کا انسیف سٹی ہو گیا ہے۔ یہ انسیف سے پتہ ہے سیکیورٹی کے حوالے سے نہیں ہے، یہ جب آپ کے پاس پانی نہیں ہو، جب آپ کے پاس سیوریج کا نظام نہیں ہے، جب آپ کے بچے گٹر میں گر رہے ہوں، جب رات میں لائٹ نہیں ہے، صبح گیس نہیں ہے، جب آپ کے شہر میں 25% انڈسٹریز بند ہو رہی ہوں، جب ان کے بل جو ہے وہ ان کی کاسٹ سے زیادہ آ رہی ہو، تو یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ پھر وہ شہر پھر وہ لیویبل نہیں رہتا، پھر وہ انسانوں کے رہنے کی جگہ نہیں رہتی، پھر وہ جو ہے وہ انسیکیور ہو جاتا ہے شہر سارا۔ اور وہی آج ہم دیکھ رہے ہیں، اگر پاکستان کو اٹھانا ہے، چلانا ہے، بڑھانا ہے، بچانا ہے، تو کراچی کو اس کا ڈیو شیئر دینا ضروری ہے، ہماری بات ماننا ضروری ہے۔ ہمارے لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے، جب تک آپ اس بات کو مان کر اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے، نہ کراچی نہیں پنپ سکتا، کراچی نہیں بڑھ سکتا، اور کراچی جب تک گرو نہیں کرے گا، کراچی کو جب تک آپ اس کا ڈیو شیئر نہیں دیں گے، کراچی جب تک نہیں بنے گا، پاکستان نہیں گرو کر سکتا۔ پاکستان کو IMF اور ورلڈ بینک نہیں بچا سکتے، کراچی پاکستان کو بچا سکتا ہے، اکانومیکلی بچا سکتا ہے، دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتا ہے۔ ہماری ریکویسٹ ہے ارباب اختیار سے، حکمرانوں سے اور ریاست سے کہ ہماری بات مانیں، اس کراچی کو موقع دے کہ وہ پاکستان کو سیو کر سکے، پراسپر کر سکے، سیکیور کر سکے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے، آصف علی زرداری صاحب کو کراچی کا بہت اچھا پتہ ہے، اور وہ یہاں اس شہر کو بہت، میرے خیال سے پوری پیپلز پارٹی میں اگر کوئی سب سے بہتر سمجھتے ہیں کراچی کو تو آصف علی زرداری صاحب سمجھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سب کچھ پتہ ہے، مشورے کی ضرورت نہیں ہے، اور آج ان کے پاس ٹول بھی ہے، لوکل گورنمنٹ بھی ان کے پاس ہے اور پروونشل گورنمنٹ بھی ان کے پاس ہے، اور خود وہ صدر پاکستان ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھا موقع حکمراں جماعت کے پاس اور نہیں ہے، سندھ کی حکمراں جماعت کے پاس، کہ وہ اس شہر کو ٹرن اراؤنڈ کرے، اور آج کے لیے اگلے آئندہ آنے والے 50 سالوں کے لیے یہاں پر ایسے اقدامات کرے کہ 50 سالوں کے لیے اس کی پلاننگ ہو سکے، اور یہ شہر جو ہے وہ اس تمام کوگمائر سے، اس دلدل سے باہر آ سکے۔ تو مجھے امید ہے کہ وہ ان کی ڈائریکشن صحیح ہوں گی۔ میرے پاس اطلاعات، ہم کسی کے پاس اطلاعات نہیں کہ اس بلڈنگ میں کیا ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو مشوروں کی بالکل ضرورت نہیں ہے، ان کے پاس اس ٹول بھی ہے، ان کے پاس یہ سارا ٹول بھی ہے، ساری گورنمنٹ کی مشینری بھی ہے، اور ان کو پتہ بھی ہے کراچی کو۔ اور آج کی دنیا کٹ اینڈ پیسٹ کی دنیا ہے، دنیا میں ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں بھی اتنے زبردست لوگ ہیں جو کہ بتا سکتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہو سکتا ہے، کیا ہونا چاہیے، تو اس کے اوپر امپلیمنٹ کریں، ٹھیک ہو جائے گا سارا مسئلہ۔ بلوچستان بہت ڈسٹربنگ ہے، بہت تشویش کے ساتھ ہم تمام چیزوں کو جو وہ دیکھتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ بلوچستان میں جو امن ہے، لوگوں میں بے چینی ہے، یہ جلد سے جلد جو ہے وہ اس کا ادراک ہو،
اور جلد سے جلد اس میں جو ہے وہ یہاں پر دل دکھتا ہے تمام چیزوں کو دیکھ کر، تمام حالات کو دیکھ کر، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، اور یقیناً میرے پاس ان تمام انفارمیشنز کا ایکسس تو نہیں ہے کہ ریاست اس وقت جو ہے وہ کیا کر رہی ہے، کیا بات کر رہی ہے، کس سے بات کر رہی ہے، حکومت سے حکومت کیا کر رہی ہے. تو اس لیے میں اس کے اوپر بہت زیادہ کومنٹ شاید جو ہے وہ نہ کر سکوں، کیونکہ میرے پاس اس کی انفارمیشن نہیں ہے. لیکن مجھے یقین ہے کہ ان تمام معاملات کو دیکھ کر ریاست اور حکومت میں بیٹھے ہوئے جو اتھارٹیز ہیں وہ ضرور جو ہے وہ ان تمام مسائل پہ کچھ نہ کچھ ضرور کر رہے ہوں گے. ہماری دعا اور ہماری یہی التجا ہے کہ ان معاملات کو جلد سے جلد جو ہے وہ اس کو حل کیا جائے. دیکھیے پورے پاکستان میں ساری جماعتوں کے پاس یہ اختیار ہے شاید کہ وہ کہیں نہ کہیں غلط بیانی کر لیں، جھوٹ کا عنصر آ جائے. لیکن جماعت اسلامی جو جماعت ہے اسلام کے نام پر، اس کو تو یہ بالکل اس کے پاس یہ آپشن ہی نہیں ہے کہ اس کے پاس سے کوئی ایسی بات آئے جس کے اندر ذرا سا بھی جھوٹ ہو. لیکن مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جماعت اسلامی کے پاس سے کوئی ایسی بات نہیں آتی جس میں ذرا سا بھی سچ ہو. آمین لعنت اللہ علی الکاذبین. اور تہمت لگانے والوں کے خلاف جو وعیدیں ہیں اللہ نے اپنی کتاب میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیثوں میں بیان فرمائی ہے، وہ جماعت اسلامی والوں سے اچھا کوئی نہیں جانتا. تو اگر جو یہ الزام لگا رہے ہیں کہ الیکٹرک کے بیچنے کے زمانے میں ایم کیو ایم شامل ہے، میں تو کہتا ہوں، میں آپ کے ذریعے چیلنج کرتا ہوں کہ آئیے آپ سب لوگوں کو اس طرح بلائیے اور ثبوت لے کر آئیے اور ہم پر عوامی مقدمہ چلائیے. کورٹوں میں بھی نہیں جاتے، عوامی مقدمہ چلائیے. عوامی مقدمہ چلائیے. آپ جہاں بلائیں گے آپ اپنے مرکز پہ ہمیں بلا لیجئے، اپنی جگہ پہ بلا لیجئے اور اپنے لوگ جمع کر لیجئے، پورے پاکستان کے میڈیا کو بلا لیجئے اور ہم پر ثابت کیجئے کہ ہم نے کام کیا. کیا باتیں کرتے ہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. یہ اللہ کی کتاب میں یہ والی بات ہے. تو مجھے شرم آتی کیونکہ اسلام ہمارا بھی دین ہے، لیکن جو ہے وہ اگر آپ اسلام کا نام لے کر جو ہے وہ جھوٹ بولیں گے تو یہ سب لوگوں کا استحقاق، سارے مسلمانوں کا استحقاق مجروح ہوتا ہے. سارے لوگوں کا. تو آپ کو تو بہت ماڈل ہونا چاہیے، آپ کو تو بہت بڑا اپ رائٹ ہونا چاہیے، آپ کو تو بہت زیادہ جو ہے وہ آئیڈیل ہونا چاہیے لوگوں کے. بھائی سب لوگ جھوٹ بول سکتے ہیں، جماعت اسلامی والے جھوٹ نہیں بول سکتے. ابھی میں دیکھتا ہوں کہ وہ نعمت اللہ صاحب کے زندگی سے جانے کے بعد کے پروجیکٹ بھی نعمت اللہ صاحب کے کھاتے میں وہ ڈالتے ہیں. وہ نعمت اللہ صاحب کی خبر جو ہے وہ میں ان کی جسے کہتے ہیں کہ ان کو بے چینی ہوتی ہوگی، ان کی روح تڑپتی ہوگی کہ بھائی یہ والا کام تو میں نے کیا ہی نہیں ہے، یہ میرے اوپر ڈال رہے ہو. تو اللہ معاف کرے. تو میں یہی کہہ سکتا ہوں. اور پھر ان کے یہاں پر ماشاء اللہ سے 100 سے زائد ان کے پاس وہ ہیں یو سی چیئرمین ہیں، کئی ٹاؤنوں کے ان کے پاس. تو کم سے کم جہاں وہ ہیں 9 ٹاؤنز میں، آدھے سے زیادہ کراچی میں چیئرمین شپ ان کے پاس ہے. وہ ان کو جمعے کی نماز کے بعد مظاہرہ کرنے سے ہی جو ہے وہ فرصت نہیں ہے. آج تک کسی ایک میگا واٹ، ایک یونٹ پہ کوئی 10 پیسے کی بھی کمی کرا سکیں؟ یہ بھی آج آئی پی پیز کا مسئلہ ہم نے اٹھایا ہے. اور جس نے صحیح کرنا ہے، جس نے اس کو صحیح کرنا ہے وہاں ہماری بات ہو رہی ہے. بھائی وزیر اعظم نے فیصلہ لینا ہے، حکومت نے فیصلہ لینا ہے، وہاں ہماری بات ہو رہی ہے. تو آج کا پاکستان سیاست برائے سیاست کرنے کا زمانہ نہیں ہے. یہ فاروق بھائی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ ہم کے الیکٹرک کی انتظامیہ اور جو موجودہ مالکان ہے انہوں نے جس طرح کراچی کے صارفین اور شہریوں کے ساتھ سلوک کیا ہے وہ تو عہد جدید کی جو یزیدیت ہے نا اس کی بدترین مثال ہے. مطلب جو شاید یزید نے کربلائے معلیٰ میں جو سلوک نہ کیا ہو وہ سلوک کیا ہے کے الیکٹرک کے انتظامیہ نے، مینجمنٹ نے کراچی کے شہریوں کے ساتھ. اچھا اب
میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی ہو یا کوئی بھی ہو، مسئلے کا حل نکالنا ہے یا یہ مطالبہ ہے کہ الیکٹرک کو دوبارہ سرکاری تحویل میں دیا جائے؟ آپشن بھی تو دے نا، کوئی سولوشن بھی تو دے۔ اچھا، اگر دوبارہ سرکاری تحویل میں دینا ہے تو دیکھیں سرکاری تحویل میں آج پی آئی اے کا کیا حال اور کیا حشر ہے۔ اسٹیل مل کہاں پر ہے آج؟ وفاقی ادارہ ہے، سرکاری ادارہ ہے۔ اگر کے الیکٹرک بھی ہو سکتا ہے ابھی تک سرکاری ادارہ رہتا، اس کی نجکاری نہ ہوتی، تو آج یہ بھی شائبہ ہے کہ اس کا حشر اسٹیل مل سے بھی بدتر ہوتا۔ بات یہ ہے کہ سر جوڑ کر بیٹھنے اور مسئلوں کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا کوئی ایک جماعت کراچی کے جملہ مسائل کا حل دے سکتی ہے؟ کیا کوئی ایک جماعت پاکستان کے عوام کے جملہ مسائل کا حل دے سکتی ہے؟ سر جوڑ کر بیٹھنا ہے، قومی سطح پر بھی ایک قومی ایجنڈا وضع کرنا ہے، بنانا ہے، ایک اتفاق رائے، ایک کنسنسس، ایک مصالحت کے ذریعے سے، مفاہمت سے ہمیں ایک ایجنڈے پر۔ اسی طرح کراچی کے لیے بھی ایک ایجنڈا کبھی بات کی ہے کہ بھائی ہم اکیلے کافی نہیں ہیں۔ مصطفیٰ بھائی نے کہا 100 یو سی چیئرمین کافی نہیں ہیں، اور یہ ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کے طفیل تمہیں ملے، تو پھر اتنا تو بھرم رکھو کہ بھائی جس کے طفیل ملے ہیں، اگر یہاں کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ آپس میں کوئی اشتراکی عمل نہیں کرے گی، کوئی وسیع بنیاد آپس میں تعاون کا راستہ نہیں تلاش کرے گی، جو کراچی کی جماعتیں جو کلیم کرتی ہیں، میں نہیں کہہ رہا کس کو کتنے ووٹ ملے، کل الیکشن ہوں گے تو کس کو کتنے ملیں گے، ہم یہ بھی دعویٰ نہیں کر رہے ہیں کہ ہم نمبر 1 ہیں، بھائی صوبائی اور قومی میں ہم ہیں، ہم نے بائیکاٹ کیا تو بلدیہ میں تم ہو، لیکن بات یہ ہے کہ کیا تم نے حل نکال لیا بلدیہ میں جا کر؟ کہ الیکٹرک کو تو تم بعد میں کوسنا، پہلے بتاؤ نا تم نے نکاسی فراہمی آپ کے لیے بلدیہ میں جا کر کیا کیا بھائی؟ پہلے تو اپنی وہ رپورٹ دو، 1 سال کی کارکردگی دو، اس کے بعد بات کرو۔ تو مان لو کہ تم اکیلے نہیں کر سکتے، مل جل کر ہی کچھ کرنا ہوگا، ورنہ ہمیں نیچے گرا کے تم اوپر آ جاؤ، تم نیچے گرو گے ہم اوپر آ جائیں گے۔ اب اس کا وقت نہیں ہے، لوگ عوام کراچی کے شہری بیزار ہیں۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، اور دوسری بات اسٹیل مل کے بارے میں بھی سوچو، جو اب تک سرکاری تحویل میں کیا کرنا ہے بھائی؟ یہ ساری باتیں سوچنے کی ہے، حل نکالنے کی ہے۔ اور آخری بات یہ، مایوسی سے امید کا سفر ہوا ہے۔ نمبر 1، لوگوں کو خود برسر روزگار کیسے کرنا اس کا طریقہ دیا ہے، عزت نفس کو بحال کیا ہے۔ اب انشاءاللہ ایک اور چیز جو طے ہوگی مرکزی کمیٹی اور ایم کیو ایم میں، کہ بھائی جب یوتھ کو معاشی طور پر ہم مضبوط و مستحکم کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی تنظیم میں بھی آئندہ جو تنظیم سازی ہو اس میں زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو وہاں پر بھی آگے لایا جائے، تاکہ جو ہمارا کمٹمنٹ، سیاست کی بات ڈور بھی تو نوجوانوں کے ہاتھوں میں دینی ہے، اس کے بغیر کیسے کام چلے؟ تو انشاءاللہ یہ کام بھی ہوگا۔ اور پھر اگلے انتخابات چاہے بلدیاتی ہوں، صوبائی، قومی، اس میں بھی کم از کم 50 یا اس سے زیادہ فیصد اللہ نے چاہا نمائندے نوجوانوں سے اس سے تعلق 35 سال سے کم عمر کے لوگوں کو جو ہے وہ نمائندگی دی جائے، تو یہ بھی انشاءاللہ تعالی ہمارا ہے۔ بہت شکریہ۔ بول دیں سکسیسفل ہوا ہے کوئی جی نہیں، آپ اس کو پی ٹی آئی سے ٹیگ نہیں کر سکتے۔ ہم آپ کے سامنے اس یوتھ ایمرجنس کی پروڈکٹ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم لوگوں کی جو ہے ہم 16 سال کے تھے، ہمارے آئی ڈی کارڈ نہیں بنے تھے، تو جب سے ہم جو ہے وہ ہم نے ایم کیو ایم سے بڑی جو ہے وہ یوتھ کی آرگنائزیشن
اور اس کا انقلاب اور اس کی جو ہے وہ افیکٹیوٹی وہ کہیں اور ہو نہیں سکتی. اور ہم نے بڑی بڑی ایڈمنسٹریشن چلائی ہیں اور ابھی بھی بوڑھے نہیں ہوئے. ابھی نہ سمجھے کہ ہم جو ہے بوڑھے ہو گئے. تو ہم نے آج سے 22 سال پہلے جو جن چیزوں کے لیے لوگ آج جو ہے نا وہ بھاگتے ہیں, ہم نے 22 سال پہلے اللہ نے ایم پی اے بنایا, 21 سال پہلے وزیر بنایا, 16 سال پہلے جو ہے 18 سال پہلے میئر بنایا, سینیٹر بنایا, ایم این اے ہیں. یہ آج سے 87 لگا لو اور ابھی آج 2024 لگا لو, تی یوتھ بھائی. تو ایم کیوں, اور یہ انیس قائم خانی بیٹھے ہوئے پوری آرگنائزیشن, یہ انٹرمیڈیٹ پہ میٹرک پاس کر رہے تھے ہم لوگ اور ہم سب. تو یہ جو انقلاب ملک میں لوور مڈل کلاس غریب متوسط طبقے کی قیادت نکل کر ایوانوں میں بھیجنے کی ریت, اور آج تک وہ ریت قائم ہے, یہ تو ایم کیو ایم کا ہی خاصہ ہے. بعد میں تو ان جماعتوں اور یہ ان جب لوگوں نے, اور ہم نے صرف نعرہ نہیں لگایا یوتھ کا, ہم دیکھیں ان نون یوتھ کو پاکستان کے اعلیٰ ترین عہدوں پہ جو عہدے ملے وہاں پر بٹھائے ہم نے, اور انہوں نے انقلاب برپا کیا ہے. ہم دوسری پارٹی سے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بھائی صرف یوتھ کو دریا بچھانے کے لیے نہ رکھیں, اور اس کے بعد جب ٹکٹ دینے کا ٹائم آئے تو پھر آپ الیکٹیبلز کو اور جاگیرداروں کو, وڈیروں کو اور بڑے نام والوں کو, الیکٹیبلز کو آپ وہ ٹکٹ دیں. ایم کیو ایم نے تو, یہ ایم کیو ایم تو پائنیئر ہے اس کی, اور آج ہم اپنی ہی تمام چیزوں کو صرف اور صرف جو ہے وہ ری ایکٹیویٹ کر رہے ہیں. اور میں آپ کو ماضی نا, ہم سب لوگ جو اسی یوتھ کانسیپٹ کی پروڈکٹ ہیں. ایم کیو ایم تو پوری ہے ہی یوتھ کی بنا, یوتھ نے جو پارٹی بنائی اس کو چلائی اور اس کو ایک سسٹینیبل پارٹی بنائی, اس کا ایک جو ہے وہ شاہکار نمونہ ہے, اور اس کی ایک سکسیس ایگزامپل ہے, سکسیس سٹوری ہے. تو ہم کوئی نہیں, وی آر ناٹ ری انوینٹنگ دا ویل. ہم نے جو کام کیا اسی دوبارہ کر رہے ہیں. ایک شعر سن لے یار, مدت سے پنپتی ہوئی سازش نے ڈبویا ہے, مدت سے پنپتی ہوئی سازش نے ڈبویا ہے, کہنے کو میرے شہر کو بارش نے ڈبویا ہے. تو اس کے پیچھے سازش کو سمجھا. گڈ ٹو ہیو دس پرابلم. جب آپ کے ساتھ کچھ پرابلم بڑی خوشگوار حسین ہوتی ہیں, سم ٹائم جو ہے وہ مسائل کا ہونا, سم ٹائم کچھ مسائل کا ہونا بہت ہی خوشگوار ہے. اینڈ وی آر سو گریٹفل ٹو اللہ تعالیٰ کہ اس نے ہماری ایم کیو ایم کی بات لوگوں کے دلوں میں ڈالی, اور وہ جگہ جو اتنا ہم سمجھ رہے تھے ہماری توقعات سے بھی زیادہ, ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم نے شاید بہت بڑا انتظام کر لیا ہے ہزاروں لوگوں کا, لیکن وہ تمام انتظامات جو ہے وہ 20% جو ہے وہ جب ٹائم شروع ہوا اسی وقت جو وہ چھوٹے پڑ گئے, اور وی all were helpless. ہم بالکل جو ہے وہ ہیلپ لیس ہو گئے کہ اب ہم کریں کیا, اور ہم نے اس مجمع کو اس کے فلو پہ چھوڑ دیا. تو یقیناً جو ہے وہ ہمیں بہت خوشگوار حیرت بھی ہوئی ہے, ہمیں سرپرائز بھی ملا ہے, ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم پاکستان اس کراچی میں اب کوئی اتنی بڑی جگہ نہیں ہے کہ ہم جب بھی جہاں بھی جو پروگرام کریں گے اس پنڈال نے چھوٹا ہی پڑنا ہے. بہت شکریہ.